جناب سعیدی صاحب، اس عظیم الشان معرکے میں مسلمانوں کا انداز جنگ کیا تھا، جنگی حکمت عملی کیا تھی جس کا آغاز کیا علامہ مدنی صاحب نے، اور کچھ ایسے ایمان افروز واقعات جو ہمیں ہمیشہ یاد دلاتے رہیں گے اس معرکے کی؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وہ خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ جو معرکہ اجنادین ہوا ہے، یقیناً یہ ایمان افروز ہے ان تمام واقعات کی طرح جن میں صحابہ کرام جیسی ہستیاں شریک ہوئیں۔ بے شک آقا علیہ السلام کے یہ پروردہ اور تربیت یافتگان، انہوں نے نہ تو اپنی جانوں کی پرواہ کی، نہ پیش آنے والی تکالیف سے کبھی ڈرے یا گھبرائے، بلکہ جب اپنی جانوں کا سودا اللہ کے ساتھ کر چکے تھے تو انہوں نے ہر موقع پر ایسی جانثاری کا اظہار کیا کہ جو اپنی مثال آپ نظر آتی ہے۔ حضور خورشید امتیاز بھی تو لے چکے تھے نا، اشداء علی الکفار۔ یقیناً اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ جو تربیت یافتہ جماعت تھی صحابہ کرام کی صورت میں، انہوں نے یقیناً اپنے پورے زمانہ خلافت کو دیکھیں یا جب تک صحابہ کرام باحیات رہے، انہوں نے ایسی مثالیں رقم کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو علامہ ہزاروی صاحب نے ذکر کیا تھا اپنی گفتگو کے آخر میں کہ مسلمان کی اصل طاقت تو ایمان ہے، لہٰذا ان کے پاس جو اصل طاقت تھی، جو انداز جنگ کے اندر انہوں نے اپنایا اور جو کارگر ثابت ہوتا رہا ہمیشہ کے لیے، وہ ان کا وہ ایمانی جذبہ تھا۔ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وہ والہانہ محبت، دین کے لیے قربانی اور وفاداری کا جذبہ، غیر مشروط وابستگی، اور غیر مشروط وابستگی، اور اللہ کے لیے مر مٹنے کا وہ جذبہ، وہی چیز تھی جو ہمیشہ ہر موقع پر ان کا ہتھیار تھا۔ باقی یقیناً جنگ کے لیے، جنگ جیتنے کے لیے ظاہری ہتھیار، ڈسپلن، نظم و ضبط، اسٹریٹجی، حکمت عملی، ان تمام چیزوں کا اپنی اپنی جگہ پر ایک کردار ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں بھی ہونا ضروری ہیں، مگر جو اصل مومن کی طاقت ہے وہ اس کا وہ ایمان ہے، حوصلہ ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، ایثار ہے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں دوسری اہم چیز جو مسلمانوں کے انداز جنگ اور اسلوب کے اندر معرکہ اجنادین میں ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ایک فرام ٹاپ ٹو باٹم ایک چین ہے، اور اس چین کے اندر کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہے، اور اس کے اندر اطاعت امیر کا جذبہ بہت منظم ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے لمحہ لمحہ اس کی خبر گیری فرماتے ہیں، خط و کتابت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کس طرح پیغام پہنچتا ہے اور جواب کس طرح سے پہنچتا ہے۔ پھر جو یہاں بلاد شام میں، بلکہ عراق سے لے کر شام اور گرد و نواح میں جو جرنیل صحابہ کرام موجود تھے اور جن کی بڑی ایک ماضی تھا اور تاریخ تھی اور فتوحات جو فاتحین تھے بڑے بڑے علاقوں کے تھی، تو ان تمام کو جو کمان تھی، قیادت تھی خلافت راشدہ کی، انہوں نے ان تمام جگہوں سے نکالا اور ان کو نکال کر ایک مقام کے اوپر جمع کیا۔ اب دیکھیے نا، حضرت خالد بن ولید جیسی ہستی، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جیسی ہستی، حضرت عمرو بن علاس جیسی ہستی، حضرت شرجیل بن حسنہ جیسی ہستی، حضرت معاذ بن جبل، ان تمام لوگوں کی جہاں جہاں ذمہ داریاں تھیں، ان کو حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اپنے علاقوں سے لشکروں سمیت نکالا۔ اور اس نکالنے میں ایک یہ بھی دیکھیے حکمت عملی کہ راستے میں دشمن کے ساتھ کہیں بھی ٹکراؤ نہیں ہوا، راستے میں ٹکراؤ سے بچایا۔ اور حضور میں تو اس حوالے سے بھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ لشکر جہاں جہاں مقیم تھے، جہاں سے نکال کے انہیں اجنادین لایا گیا، وہاں بھی امن و امان قائم رہا، الحمدللہ۔ یعنی یہ ان کے اثرات تھے کہ مسلمان جہاں جاتے تھے اور جہاں جہاد کے نتیجے میں جس جگہ کے اوپر مسلمانوں کا نظام قائم ہوتا تھا تو وہاں پر دائمی امن قائم ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ سروں پہ بیٹھے ہیں تو امن ہے، اور اگر وہ یعنی ذرہ سی بھی کوئی شرنگیزی ہو جاتی تو مسلمانوں کی قوت بٹ جاتی نا، کئی محاذ کھل جاتے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قبل از وقت تصادم سے گریز، یعنی راستے میں کسی لشکر کو کسی جگہ پر بھی دشمن کے ساتھ الجھنے نہیں دیا، اور یہ ان سپہ سالاروں کی دانش مندی اور بصیرت تھی، اور یہ جنگی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے اپنے لشکر کو اس مقام پر جمع کیا جس مقام کے اوپر جمع کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور پھر کچھ وقت کے لیے انہیں یرموک کے مقام پر روکا گیا، اور پوری قوت کو جمع کر کے، اور یرموک جہاں سے پھر
دیکھیے نا آقا علیہ السلام بھی تو تبوک کے لیے نکلے تھے، بالکل، اور وہ کتنا بڑا لشکر تھا. جی ہاں. تو لہٰذا صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی انہیں نقوش پا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جنگ کی حکمت عملی ترتیب دی. پھر یہ کہ ایک تو تمام کو جمع کیا ایک مقام پر. پھر سب سے پہلا یہ کیا جیسا علامہ صاحب نے فرمایا کہ چونکہ یہ اجنادین ایک تجارتی راستہ تھا، ایک ایسا مرکز تھا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس وقت کا ہب تھا. بالکل. اور یہ مشرق اور مغرب کے مابین ایک برج کرتا تھا، اور یہ اتنا اہم مقام تھا. تو اس وجہ سے یہ حکمت عملی بھی اپنائی گئی مسلمانوں کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، کہ دشمن کی رسد کو روک دیں. بہت خوب. اور اس رسد سے مراد غذائی ضروریات نہیں ہیں، اس رسد سے مراد جو بنیادی ضروریات ہیں وہ نہیں، اصل دشمن کا ہتھیار کی رسد کو روکنا یہ سب سے اہم ہے. اور اس فوج کے لیے جو کچھ جا رہا ہے اس کو روکنا آج کے جنگی قوانین کے مطابق بھی. مفتی صاحب میں تو اس حوالے سے بھی بہت حیران ہوتا ہوں کہ مقام اجنادین مسلمان لشکروں کے لیے نسبتاً نامانوس تھا، اور رومی لشکروں کے لیے مانوس تھا. ان کا اپنا، تو مسلمانوں نے ایک طرح سے ایک ایسے میدان جنگ کا انتخاب کیا جو ان کا اپنا گراؤنڈ بھی نہیں تھا. کمال ہے. یعنی وہ رومیوں کا اپنا دیش ہے، اپنا وطن ہے، وہ اس کے جغرافیے کو سمجھتے ہیں، آب و ہوا کو سمجھتے ہیں، راستوں کو جانتے ہیں، اور وہاں کے تقاضوں کو اور مقامی آبادیوں کو، ان کے مزاج کو جانتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے یہ سب کچھ ایک نیا تھا، اس میں اجنبیت تھی. اب دیکھیے جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ کوئی عراق سے آ رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، اور وہ وہاں پر اور راستے بھی تلاش کر رہے ہیں. اور حضرت ابو رافع کو اگر وہ راستہ نہ یاد ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر 12-14 دن لگنے تھے. جی ہاں، یعنی وہ راستہ بھی ان کے لیے اجنبی ہے باقی لشکر کے لیے ان کے علاوہ. تو وہ اجنبی راستوں میں آ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کو آقا علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں جو تصویر نمایاں فرما دی تھی، وہ تصویر ان کے سامنے تھی کہ غلبہ ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، طے کر دی ہے کہ اللہ کے لیے ہی غلبہ ہے، اور اللہ کے رسولوں اور ان کے پیروکاروں کے لیے غلبہ ہے. تو اس وجہ سے صحابہ کرام کے وہ یعنی پورے وطن کو، پوری زمین کو ہی وہ آقا علیہ السلام کی ہی زمین سمجھتے تھے اور اللہ کی زمین سمجھتے تھے، اس لیے وہاں اجنبیت کا سوال نہیں تھا. تو وہ جمع ہوئے. پھر انہوں نے جس طرح موقع کے اوپر جنگ شروع ہونے سے پہلے جس طرح اپنے لشکر کو انہوں نے منظم کیا، تو اب میں اپنی بات کا خلاصہ کروں تو اس معرکہ اجنادین کے اندر جو صحابہ کرام کی اور مسلمانوں کی طرف سے جنگی حکمت عملی نظر آ رہی ہے، اس میں سب سے پہلے اطاعت امیر ہے، پھر ایک نظم و ترتیب ہے، پھر وہ حوصلہ اور شجاعت ہے، پھر جو ظاہری تقاضے جتنے لڑنے کے ہیں ان تمام کو پورا کر کے پھر جب اللہ پر توکل کیا تو اللہ نے وہ فتح عطا فرمائی جو آج تک مثال. سبحان اللہ، سبحان اللہ.